بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ہماری کتاب اردو حصہ پنجم سبق نمبر 21 میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اونٹ کو ریگستان کا جہاز کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے، اونٹ کو ریگستان کا جہاز کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے، جواب لکھا نہیں نہ سوال لکھا ہے۔ نمبر 1 کے سوال کے جواب یہی ہے۔ جواب، اونٹ ریتیلے میدانوں میں میلوں کا سفر طے کرتا ہے، اس لیے اسے ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ یہی سوال سائنس کے اندر اس کے جواب بدل جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہی اس سوال کا یہی جواب بہتر ہے موضوع کتاب کی مناسب سے۔ سوال نمبر 2، لمبی گردن اور اونچی ٹانگیں اونٹ کو کس کام میں مدد دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اونٹ کی لمبی گردن اور اونچی ٹانگیں اسے اونچے درختوں کے پتے کھانے میں مدد دیتی ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، اونٹ ریگستان میں کچھ کھائے پیے بغیر 1 مہینے تک کس طرح رہ سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب سماعت فرمائیے۔ اونٹ جب پانی پیتا ہے تو بہت سا پانی اپنے معدے میں جمع کر لیتا ہے اور کوہان کی چربی سے بھوک مٹا لیتا ہے، اس لیے وہ بغیر کچھ کھائے پیے 1 ماہ تک رہ سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، ریگستان میں رہنے والے لوگ اونٹ سے کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہیں؟ جواب، ریگستان میں لوگ اونٹ کی سواری کرتے ہیں، اس سے سامان ڈھوتے ہیں، اس کا دودھ پیتے اور گوشت کھاتے ہیں، اس کے بالوں سے کمبل، کھالوں سے خیمے اور مشکیزیں بناتے ہیں۔ اس سبق کے اندر 4 سوالات تھے، چاروں سوالات کے جوابات ہو گئے۔ کچھ کہاوتیں ہیں جن کو سمجھنا بھی چاہیے اور یاد بھی کر لینا چاہیے۔ کہاوتوں کا مطلب، اونٹ کے منہ میں زیرہ کی کہاوت کب بولی جاتی ہے؟ جواب، جب کسی کو کھانے کے لیے بہت ہی کم چیز دی جائے یا کسی چیز کی مقدار ضرورت سے بہت کم ہو تو یہ کہاوت بولی جاتی ہے۔ جس آدمی کی بھوک 10 روٹی کی ہو اور اس کو صرف آدھی روٹی دی جائے، کہا جائے کیا دے رہے ہو بھائی؟ اسے دے رہے ہو جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ دیکھیے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ کب کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہاوت کب بولی جاتی ہے؟ جواب، جب کسی معاملے میں فیصلہ یا انجام معلوم نہ ہو تو یہ کہاوت بولی جاتی ہے۔ نمبر 7 پر دیکھیے، بے ڈھنگے آدمی کے بارے میں کون سی کہاوت مشہور ہے؟ اس کہاوت کا مطلب یہ ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ کہاوت مشہور ہے۔ اب کچھ لفظ ہیں جن کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ملاقات کرنا، کل ہماری ملاقات ایک مشہور مصنف سے ہوئی۔ نمبر 2، ریگستان، ریگستان میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ موضوع، یہ لباس سرد موسم کے لیے موزوں ہے۔ سمجھ کا قصور، اگر کسی بات کو نہ سمجھا جائے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہوتا ہے۔ ڈیل ڈول، اونٹ کا ڈیل ڈول بہت بڑا اور مضبوط ہوتا ہے۔
کار آمد، یہ آلہ میرے روزمرہ کاموں میں بہت کار آمد ہے۔ دیکھیے ضد ایک مشہور ہے اور ایک گمنام ہے، گمنام۔ اس کی ضد یہ لکھا گیا ہے، اسی کی مناسب ہے، یعنی پر وقت اس کو دماغ میں رکھے رہیے۔ مشہور جو چیز ہر آدمی جانے اس کو کہا جاتا ہے مشہور ہے۔ گمنام جس کو چند لوگ جانے اس کو گمنام۔ اونچا نیچا، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ طاقتور کمزور، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ جوڑ کا ضد توڑ، جوڑ توڑ۔ اور موضوع غیر موضوع، موضوع کا غیر موضوع ہے، یہ موضوع ہے یہ غیر موضوع ہے، غیر لگا دیجیے اس کے آگے، یہی اس کی ضد بن جائے گا۔ جو اس کے اندر لکھا گیا ہے غلط لکھا گیا ہے۔ خالی جگہ پر کرے، دیکھیے جو بھرنا ہے، بھرنے والا جو سسٹم ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کو بولڈ کر دیا گیا ہے، ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے تاکہ آدمی سمجھ جائے کہ اس کے اندر کیا بھرا جائے گا۔ کیا اونٹ کے گلے میں بلی باندھ رہے ہو؟ کیا اونٹ کے گلے میں بلی باندھ رہے ہو؟ بلی بھرا جائے گا۔ لوگ اونٹ کو بے ڈھنگا سا چوپایا سمجھتے ہیں۔ اونٹ کے جسم کی بناوٹ ریگستان کے سفر کے لیے موزوں ہے۔ اونٹ کے جسم کا ہر عضو اس کو ریگستان کی زندگی میں مدد دیتا ہے، بالکل صحیح۔ قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر ہے، بہت مناسب ہے، وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ سبق نمبر 21 پورا ہوا۔ اس کے اندر آئے ہوئے سوالات اپنی کتاب سے منطبق کر لیجیے گا، اس کے بعد اس کو یاد کریے گا۔